جی نیکسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 191 اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن رہ گئی تھی آیت نمبر 190 کی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام پر دہشت گردی اور طاقت کا الزام لگانے والے اس آیت پر ذرا دوبارہ غور کریں کہ اس صفحہ ہستی پر اسلام پہلا مذہب ہے جو دشمن کے ساتھ تبادلہ طاقت کے وقت بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے تاکہ کسی غیر مجرم کو قتل نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں دونوں اطراف سے قتل ہونے والوں کی کل تعداد صرف 1014 تھی، جن میں سے 255 مسلمان اور 759 کافر تھے۔ لیکن دوسری طرف آج کی ترقی یافتہ اقوام کا کارنامہ ملاحظہ کریں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں یعنی صرف 10 سالوں میں 65 ملین لوگوں کو ختم کیا گیا۔ 65 ملین، جبکہ زخمی اور بے گھر ہونے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ دہشت گرد اسلام ہے جو کسی نہتے پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، یا ہوس گیری کے وہ بے رحم حکمران ہیں جو معصوم بچوں، لاچار بوڑھوں اور آباد بستیوں کو بمپوں سے اڑا دیتے ہیں۔ نیز آج اسلام امریکہ اور یورپ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں ترقی پذیر ہے، یہاں کے اصل باشندے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام طاقت اور دولت کے زور سے پھیلا تھا تو آج طاقت اور دولت تو امریکہ اور یورپ کے پاس ہے، مسلمان تو یہاں ایک مزدور اور محکوم کی حیثیت سے آئے ہیں، تو پھر یہاں کے اصل باشندوں کو اسلام کی طرف کس چیز نے مائل کیا؟ ظاہر ہے یہ طاقت اور دولت نہیں بلکہ اسلام کی وہ فطری اور سنہری تعلیمات ہیں جو عقل سلیم کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، تم انہیں پاؤ، اور ان کافروں کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اور جب کفار مکہ جنگ چھیڑتے ہیں تو جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو، اور جیسے انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو، کیونکہ مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں انہوں نے کفر و شرک اور فتنہ و فساد کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے جو قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ البتہ مسجد حرام کے احترام کا خیال رکھنا، اس کے قریب کفار پر تلوار نہ اٹھانا، لیکن ہاں اگر وہ بھی قتال شروع کر دیں تو تم بھی اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھا لو، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو جب تک فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ کافر اتنے گناہ کے بعد بھی جنگ سے باز آ جائیں اور کفر سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جی وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو انہیں، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ، فتنہ انگیزی، اشد، زیادہ سخت، من القتل، قتل سے، ولا، اور نہ تقاتلوہم، جنگ کرو ان سے، انتا، قریب، المسجد الحرام، مسجد حرام کے، حتیٰ، یہاں تک، یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ کرنے لگیں، فیہ، اس میں، فَإِن، سو اگر، قاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فقتلوہم، تو پھر قتل کرو انہیں، کذالک، یہی، جزاء، سزا ہے، الکافرون، کافروں کی۔ اور ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرنے لگیں۔ سو اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو، اور ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، انتہو، وہ باز آ جائے، فَإِنَّا، تو بے شک، اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون، نہ رہے، فتنہ، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ فَإِن، پھر اگر، انتہو، وہ باز آ جائے، فلا، تو نہیں، عدوان، سختی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، اور ان سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا اور کسی پر درازی جائز نہیں۔ الشہر،
حرام ہوں، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام میں حرمت والے مہینے کا بدلہ، والحرمات اور ساری حرمتیں قصاص برابر، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور ساری حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ قبائل عرب اکثر ایک دوسرے سے بڑے سر پیکار رہتے، مگر محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے زیارت کعبہ کے لیے مخصوص تھے، اس لیے ان 4 مہینوں کا احترام کرتے اور اس میں جنگ و جدال اور لوٹ مار نہ کرتے، تاکہ زائرین کعبہ امن و امان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ لیکن ذی القعدہ 6 ہجری میں جب مسلمان زیارت کعبہ کے لیے گئے تو اہل مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا اور آئندہ سال آنے کی اجازت دی۔ چنانچہ ذی القعدہ 7 ہجری میں جب مسلمان دوبارہ زیارت کعبہ کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینے سب کے لیے برابر ہیں، اگر کفار ان کا احترام کریں تو تم بھی کرو، اور اگر وہ ان کا پاس نہ رکھیں اور تمہارے ساتھ جنگ شروع کر دے تو تم بھی مدافعت کے لیے تیار ہو جو، مدافعت مطلب تو پھر تم بھی اپنے تحفظ کے لیے ان سے جنگ کرو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فمن تو جو اقتدا زیادتی کرے علیکم تم پر، فاقتدوا تو تم زیادتی کر لو علیہ اس پر، مثلی اسی قدر مقتدا جو اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا ڈرتے رہا کرو اللہ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو انا یقیناً اللہ اللہ مع ساتھ المتقین پرہیزگاروں کے۔ جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی زیادتی کر لو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ فَأَنفِقُوا اور خرچ کیا کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا اور نہ تلقوا پھینکو بِأَیْدِیکم اپنے ہاتھوں، اِلَى التہلکۃ طرف تباہی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دولت سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، نیز اس کام سے بچو جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے۔ وہ احسنوا اور اچھے کام کیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے المحسنین اچھے کام کرنے والوں کے، اور اچھے کام کیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔ وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے، اور حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور جب احرام باندھ دیا جائے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے نفلی حج و عمرہ ہو۔ ٹھیک ہے، جب احرام باندھ دیا جائے تو پھر اس کو پورا ہم نے کرنا ہے، چاہے وہ نفلی یا عمرہ کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، نیکسٹ ٹرانسلیشن ہے، فَإِن پھر اگر اکثر تم گرچو، فما تو جو استیسرا آسانی سے مل جائے، من الہدی قربانی کا جانور، پھر اگر تم روک لیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بیچ دو۔ وَلَا اور نہ تحلفوا منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی کا جانور محلہ اپنے ٹھکانے پر، اور یہاں تک سر نہ مڈلاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جو مسلمان حج و عمرہ کا احرام باندھ لے اور راستے میں بیمار ہو جائے، یا دشمن راستہ روک لے اور ایام حج میں اسے مکہ مکرمہ جانا مشکل نظر آئے، تو وہ قربانی کا جانور اس کی قیمت کسی کے ہاتھ حرم شریف روانہ کر دے، اور لے جانے والے کے ساتھ ایک تاریخ مقرر کر لے، جس دن وہ حرم شریف میں قربانی ذبح کرے گا اس دن وہ سر منڈلا کر یا بال کٹا کر احرام کھول دے۔ اور یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کے لیے حرم شریف بھجوایا جائے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ مطلب جو باقی تین ہمارے جو ہے نا 4 ہمارے ہیں بڑے جو امام ہیں،
ایک امام اعظم ابو حنیفہ، ایک امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ کچھ تو ان کے جو مسائل ہیں وہ مطلب ملتے جلتے ہوتے ہیں، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ اختلاف بھی ہے، تو ہم جو امام ابو حنیفہ ہے ان کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کا یہ والا قول ہے کہ قربانی کا جانور حرم شریف بیچا جائے، لیکن جو ائمہ ثلاثہ مطلب جو باقی تین امام ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے، وہ وہیں راستے میں ہی قربانی کا جانور کر کے ذبح کر کے حرام کھول دیں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہوا تو آپ وہ مجھے بتائیے گا، میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فمن پس جو کانا، جسٹ ٹیک اے منٹ، جی، فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض، او یا بھی اسے اذن تکلیف من راسی ہی اپنے سر میں، ففدیاتن تو فدیہ من صیام روزے سے، او یا صدقات خیرات، او یا نسک قربانی۔ پھر جب تمہیں امن نہیں، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ سر منڈلائے، تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ مطلب پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ اگر کسی نے احرام باندھ لیا اور پھر وہ حج عمرہ نہ کر سکا، تو اس کا ہم نے پڑھا کہ اس کو کیا کرنا ہے، قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کروانا ہے۔ اور ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا یہ قول ہے کہ وہ حرم شریف ہی بھجوایا جائے قربانی کا جانور، یا ادھر سے مطلب کسی کو کہا جائے کہ ان کو پیسے بھجوا دیے جائے کہ آپ وہاں سے جانور لیں اور اس کو ذبح کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو اس کے بعد وہ سر منڈلا کر تو احرام کھول دے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو اس نے سر منڈلا دیا، تو اب اس کے لیے کہ وہ پھر فدیے کے طور پر روزے رکھے یا پھر صدقہ دے یا قربانی کرے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد سر منڈایا جاتا ہے، لیکن اگر بیماری یا سر درد کی وجہ سے کسی کو پہلے سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو سر منڈالے اور فدیے کے طور پر 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا بکری ذبح کرے۔ ان 3 چیزوں میں سے جو آسان ہو وہ اختیار کر لے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فَإِذَا اور جب امن تم امن میں ہو جو، فمن تو تم امن میں ہو جو، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھانا چاہیے، بالعمرہ عمرہ کا، الی ساتھ الحج حج کے، فما تو دے جو چیز استیسرا اسے میسر ہو، من الہدی قربانی سے۔ اور پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملائے تو جو اسے میسر ہو قربانی کرے۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے افراد، یعنی صرف حج کیا جائے، اس میں قربانی واجب نہیں، اور اہل مکہ یعنی یہی حج کرتے ہیں، یعنی انہیں حج تمتمہ یا قران کی اجازت نہیں۔ دوسرا حج تمتع، پہلے عمرہ ادا کیا اور احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کیا۔ تیسرا ہمارے پاس جو حج کی قسم ہے وہ ہے قران، حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا، پہلے عمرہ ادا کیا لیکن احرام بدستور رہا یہاں تک کہ حج کیا۔ یہ حج کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ اب قرآن کریم کی اس آیت میں حج کی آخری دونوں صورتوں کی طرف اشارہ ہے، جن میں حج کے ساتھ عمرہ کا نفع بھی شامل ہے، اور یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ میں رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافریں طے کر کے آتے ہیں۔ آخری دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وہ حج کے ساتھ عمرے کے نفع اٹھانے کا شکریہ ادا کرے، اور اگر کوئی شخص قربانی نہ دے سکے اور وہ ایام حج میں 10ویں ذی الحجہ سے پہلے 3 روزے رکھے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے، خواہ مکہ مکرمہ میں رکھے یا واپس اپنے شہر جا کر رکھے، اس طرح 10 روزے رکھنے سے اس کی طرف سے قربانی کا بدلہ ادا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ تو جو آخری 2 قسمیں اس میں حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملایا جاتا ہے، حج اور عمرہ جو نا وہ دونوں ادا کیے جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے قربانی واجب ہے. اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا نا، قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کو یہ ہے کہ 3 روزے وہ وہیں 10 ذی الحجہ سے پہلے رکھے، اور جو باقی 7 روزے ہیں وہ گھر آ کر اپنے رکھ لے. تو 10 روزے اپنے پورے کر لے تو اس کی قربانی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اور قربانی اس لیے کہی گئی ہے کہ مطلب ایک بندہ حج بھی ادا کر رہا ہے، عمرہ بھی ادا کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے لیے نا کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ قربانی ادا کرے. ٹھیک ہے جی، امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. فمن پھر جسے لم یجد طاقت نہ ہو فصیام، تو روزے 3 ایام من دن فی الحج، حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب تم گھر لوٹو، تلک یہ عشرۃ 10 کاملات پورے، ذالک یہ لمن اس لیے لم یکن نہ ہوں اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد حرام، مسجد حرام کے قریب. اور جو قربانی نہ کر سکے وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے جب تم گھر لوٹ، اور یہ پورے 10 روزے ہوئے. یہ رعایت اس کے لیے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اور ڈرا کرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا تو تم جان لو انا بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج حج، اشہر چند مہینے، معلومات معلوم، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے مہینوں سے مراد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. فمن پس جو فرد نیت کر لے فیہن ان میں الحج حج کی، فلا تو نہیں رفث بے حیائی کی بات، والا اور نہ فسوق نہ فرمانی. اور جو شخص ان میں حج کی نیت کر لے تو وہ حج کے دوران بے حیائی، گناہ اور جھگڑا نہ کرے. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ بے حیائی، گناہ اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ ہی منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ بہت سخت ہے. اور جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے اور حج کے دوران بے حیائی اور گناہ سے بچا رہے، تو وہ حج کے بعد گناہوں سے یوں پاک ہوگا جیسے وہ اپنی ولادت کے وقت گناہوں سے پاک تھا. مطلب جو حج کرے اور گناہوں سے بھی بچا رہے، تو جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل ایسا ہی جب انسان حج کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. ولا اور نہ جدال جھگڑا فی الحج، حج میں. اور تو جو تم نے جسٹ ٹیک اے منٹ. جی، ولا اور نہ جدال جھگڑا فی الحج، حج میں، فما وما اور جو تفعلوا تم کام کرو من خیر نیکی سے، یا علم سے جانتا ہے اللہ. اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا اور سفر کا توشہ اختیار کرو، فَإِنَّ اور بے شک خیرہ سب سے بہتر، الزادہ توشہ، التقویٰ پرہیزگاری کا. اور زیادہ راہ اختیار کرو اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. وَاتَّقُونَ یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. یہاں اوپر ہم نے جو پڑھی ہے ٹرانسلیشن کے، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور زیادہ راہ اختیار کرو. اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یمن کے لوگ حج کے لیے نکلتے تو زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے. زیادہ راہ مطلب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں راستے میں، اور اس کو بہت بڑی نیکی اور توکل کی علامت تصور کرتے. لیکن جب مکہ پہنچتے تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو، دوسروں پر بوجھ بننا کوئی نیکی نہیں. نیز اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو. جیسے دنیاوی سفر کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے، اسی طرح سفر آخرت کے لیے بھی بہترین توشہ تقویٰ ہے. یہاں پر 2 چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں. ایک تو مطلب ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے لوگ جب نکلتے تھے تو وہ راستے کے لیے، ظاہری بات ہے اب ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس کے لیے سامان چاہیے نا، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے اور کپڑے جوتے، بہت سامان چاہیے.
تو ایک تو وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ کہیں نکلو تو سامان لے کر نکلو، اور دوسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو قیامت کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے نا، سامان ہے، وہ تقویٰ ہے، یعنی نیکیوں کی طرف جانا اور خود کو گناہوں سے روکنا۔ لیسا نہیں علیکم تم پر جناح کوئی حج ان کے تب تک وہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب سے، اور حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل رزق بھی تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے دنوں میں تجارت یا مزدوری کر کے روزی کمانا جائز ہے، اس سے حج کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جتنی انسان حج کے لیے جائے وہ اور ضمناً تجارت یا مزدوری بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن صرف تجارت کی غرض سے حج کرنا کسی پرہیزگار مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، فَإِذَا پھر جب تم واپس آؤ من سے عرفات وَاذْكُرُوا تو ذکر کرو اللہ کا اندہ پاس المشعر الحرام مشعر حرام کے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا اہم ترین رکن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں واپس آنے کا حکم ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں آ کر مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو اس کا کما جس طرح ہداکم اس نے تمہیں سکھایا، وَإِنْ اور اگر تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے اور اس طرح اس کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں تھے۔ ثم پھر افیدو تم بھی واپس آؤ من حیث جہاں سے افدا واپس آتے ہیں الناس لوگ، پھر تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ حج کا معروف طریقہ یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، مگر قریش دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات نہ جاتے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہرے رہتے اور وہیں سے واپس آ جاتے، اور اس میں اپنے خاندان کا امتیاز اور بڑائی سمجھتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قریش کو حکم دیا کہ تم بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ عرفات جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب برابر ہیں۔ جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، جی ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا پھر جب تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو کا ذکرکم جس طرح ذکر کرتے آباءکم اپنے باپ دادا کا، او بلکہ اشدہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب حج سے فارغ ہو کر اپنے باپ دادا کے کارنامے اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد تم اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اور جتنا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ مَن یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کہ مشرکین نہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں اور ان کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی انہیں اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔